بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کست پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ازویل احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور پھر ان کے بعد ہم نے پے در پہ رسول جو ہیں وہ اس کائنات میں بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روح قدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ تو کیا ہر بار ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی کوئی رسول بھیجا وہ پیغام لے کر آیا جو تمہاری مرضی کا نہ تھا تو تم نے غرور و تکبر کرنا شروع کر دیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ایک گروہ جو ہے اس نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ جو ہے اس کو تم نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ پردے پڑ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کے اوپر لعنت فرمائی ہوئی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون بس ان میں تھوڑے ہی ہیں جو کہ ایمان والے ہیں۔ اس آیہ مقدسہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوا۔ عیسیٰ اور لفظ یسوع یہ دونوں جو ہیں یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں اور ان کا معنی ہے سید یا بابرکت یا برکت والا، اور مریم جو ہے یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے خادم، کیونکہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ نے منت مانگنی تھی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی کہ بے شک میرے جو پیٹ میں ہے میں اس کی منت مانتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ تیرے گھر کا خادم ہوگا۔ اب جب پیدائش ہوئی تو حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی، تو کہنے کا مقصد کہ مریم جو ہے اس کا مطلب ہے خادم۔ اور اسی آیت میں بینات کا ذکر ہوا، اور بینات سے مراد ہے
وہ معجزات جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، وہ کیا تھے؟ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے کہ آپ مادر ذات اندھوں کو شفا عطا فرماتے تھے، جس کو برس کی بیماری ہو اس کو بھی شفا عطا کرتے تھے، اور مردوں کو زندہ کرنا یہ بھی ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ اور اس آیت میں ذکر ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بینات یعنی معجزات عطا فرمائے، اس سے مراد یہی معجزے ہیں۔ آگے ہے کہ ہم نے روح قدس کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی۔ یہاں پر روح القدس سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ قرآن پاک میں روح القدس بھی جبریل امین علیہ السلام کو کہا گیا ہے اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، کہ آپ کہیے اس قرآن کو حق کے ساتھ روح قدس نے آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہے۔ اور سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ اس قرآن کو الروح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام نے نازل کیا ہے آپ کے قلب اطہر پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی یہاں پر روح قدس سے مراد جو ہیں وہ جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ اب ان آیات میں ہم دیکھیں تو یہودی جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام سے عداوت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، ان سے دشمنی رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اتنے انبیاء کرام علیہم السلام ان کو عطا فرمائے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کو ناحق قتل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ روشن کتاب دی، اور پے در پہ یعنی ان کے بعد کئی انبیاء کرام علیہم السلام کو جو ہم نے بھیجا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ قتل کرتے رہتے تھے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تب تک فوت نہیں ہوئے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو نہیں بھیج دیا، یعنی کہ وہ نبی بن کر نہیں جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت تک زندہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام آئے، پھر حضرت شمویل علیہ السلام، پھر حضرت شمعون، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت شعیہ، حضرت ارمیہ، حضرت عزیر، حضرت حزقیل، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، اور بہت سے رسول آئے۔ امام ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو رسول بھی مبعوث ہوا وہ بنی اسرائیل کو تورات پر ایمان لانے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَفَّيْنَا، کہ ایک رسول کے بعد دوسرا رسول اسی منہاج اور اسی شریعت پر بھیجا۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے کتاب عطا فرمائی تھی، ان کے بعد جتنے بھی نبی آتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی پھر نبی بھیجے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سب کے سب کیا کرتے تھے؟ اس کتاب کی تعلیمات دیتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بعض احکامات میں تورات سے مختلف تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے۔ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادر ذات اندھوں کو شفا دیتے تھے، برس کی بیماری والوں کو بھی شفا دیتے تھے، اور ایک پرندے سی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ یعنی کہ ایسے معجزات جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ بیماروں کو تندرست کر دینا، غیب کی خبریں دینا، وہ بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جو کچھ تم گھروں سے کھا کر آئے ہو یا جو کچھ تم جمع کر کے ہو مجھے ان سب کا علم بھی ہے۔ یعنی کہ یہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہ علم رکھتے ہیں کہ ان کا امت گھر میں کیا رکھ کر آیا ہے، کیا گھر سے کھا کر آیا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے تو ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو اس سے بڑھ کر کئی معجزے عطا فرمائے ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی معجزے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔
قبیلہ بنو اسرائیل یعنی کہ جو بنو اسرائیل کی امت تھی، ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حاسدین تھے اور بغض رکھنے والے تھے، اور جو پسند کی بات ہوتی تھی اس کو مان لیتے تھے، اور جو پسند کی بات نہیں ہوتی تھی وہ اس کا انکار کر دیتے تھے. یعنی کہ جو دل کو پسند آیا اس کو مان لیا، اور جو دل کو پسند نہیں آیا اس کو جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ والی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، کہ میں تمہارے لیے بعض چیزیں کہ جو تم پر پہلے حرام تھی اب میں ان کو تمہارے لیے جو ہے وہ حلال کر دوں گا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی کوئی رسول شریعت لے کر آتا جو ان کی خواہش کی خلاف ورزی پر ہوتا، یعنی کہ ان کی خواہش کے خلاف ہوتی وہ چیز، تو اس کا کفر کر دیتے تھے، اس کے خلاف مہم چلاتے تھے اور بغاوت کرتے تھے. اور ان میں سے بعض رسولوں کی تو انہوں نے تکذیب کی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض رسولوں کو انہوں نے معاذ اللہ قتل بھی کر دیا، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام. اور ان آیات سے دیکھا جائے کہ وہ دیکھ رہے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بعض کو تم نے جھٹلایا، بعض نبیوں کو، اور بعض نبیوں کا تم نے قتل کر دیا. اب یہ جتنی بھی آیات ہیں ان آیات سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ تسلی دے رہا ہے، اور ان کو اللہ رب العالمین یہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ میرے محبوب آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے رہے ہیں، ان کے ساتھ تو ایسا سلوک ہوتا رہا ہے کہ بعض کو تو وہ جھٹلا دیتے تھے اور بعض کو قتل کرتے تھے. لہذا آپ نے ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ نبیوں سے اناد رکھنا، ان کی تقسیم کرنا، اور یہ ان کی عادت بن چکی تھی، یہ قوم بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی. تو اس وقت کے جو یہودی تھے ان کو اللہ رب العالمین ٹارگٹ بناتے ہوئے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تسلی دے رہا تھا کہ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوئیے گا. اس سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے رہے ہیں، بعض کی تو وہ تکذیب کر دیتے تھے اور بعض کو جو ہیں وہ قتل کر دیتے تھے. یہ یہودیوں کا شیوا تھا، قوم بنی اسرائیل کا یہ شیوا تھا. تو اس سے اللہ رب العالمین جو ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ تسلی دے رہا ہے. اب ان آیات سے کچھ مسائل جو ہیں وہ اخذ ہوتے ہیں، وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. ایک تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کرے یا ان کا انکار کرے یا تکبر کی وجہ سے ان کو قبول نہ کرے، اور تو وہ شخص جو ہے جو ایسا کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے. یعنی پھر اللہ رب العالمین اس پر رحمت نہیں فرماتا، اور پھر وہ لعنت کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے ان کے اوپر لعنت فرما دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا مسئلہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قوم بنی اسرائیل میں لگاتار انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمانا یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کی اصلاح اور ہدایت کی متقاضی تھی، لیکن انہوں نے خود ہدایت کی بجائے گمراہی کا راستہ اختیار کیا. یعنی اللہ رب العالمین نے جو اتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں اس میں قوم بنی اسرائیل میں جلوہ گر فرمائے، وہ سب کے سب رسول جو ہیں وہ اپنی اس قوم کی امت کی ہدایت کے لیے تھے، لیکن وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے. تو ان پہ در پہ رسولوں کا بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوم بنی اسرائیل میں ان کی ہدایت کے لیے تھا، لیکن انہوں نے صاف صاف اس کا انکار کیا اور گمراہی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا. تو ہمارے کریم آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ باپ پر بند کر دیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی کریم آقا علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی ہوں گے، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ پہلے سے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اللہ رب العالمین نے ان کو آسمانوں پر اپنے پاس بلا لیا. تو کریم آقا علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا، اس لیے اب اصلاح اور ہدایت کے لیے کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہوگا. لیکن ہر دور میں علماء ربانیین، مجتہدین اور مجددین پیدا ہوتے رہیں گے جو بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرتے رہیں گے. یعنی پہلے کام جو انبیاء کرام علیہ السلام کیا کرتے تھے، اپنی امت کی، اپنی رعایا کی رشد و ہدایت کا وہ ایک سامان جو ہے وہ مہیا کیا کرتے تھے، اب وہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام کی امت کو عطا فرما دی ہے. اور یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، یہ قوم کی رشد و ہدایت کا کام کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں.
اور ایک سے آیت سے ایک یہ مسئلہ بھی ہمیں پتہ چلا، یہ جو ان آیات ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب قوم بنی اسرائیل جو ہے، جن کو رحمت سے دور کر دیا گیا، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، میں نے جو ان کو اپنی رحمت سے دور کیا ہے ان کے کفر کی وجہ سے کیا ہے۔ یعنی کہ یہ بعض انبیاء کو جھٹلا دیتے تھے، بعض کو جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے، اور جن برائیوں کا ذکر قرآن پاک ان کی تورات میں ہوتا تھا ان کو چھپاتے تھے، اس طرح کے ان کے کام تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع جو ہے وہ پہلے ہی دے دی۔ اب اس میں آپ علیہ السلام کے علم غیب کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے وہ چیزیں جو ہیں وہ بتا دی جو کہ ہونے والی ہیں، اور آپ کی نبوت کے صدق پر یہ دلالت ہے، یعنی کہ آپ علیہ السلام کی نبوت جو ہے یہ سچی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کو جو ہے وہ جو چیزیں دی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو بھی دی۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب ان کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ کتاب آئی جو آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن پاک آیا اور یہ قرآن پاک تصدیق کرنے والا تھا ان کے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات شریف کی۔ اور وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یہ کتاب نازل نہیں ہوئی تھی یا کریم آقا علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، وہ آپ علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دے کر اپنی جنگوں میں فتح حاصل کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تو پڑھا ہوا تھا کہ یہ معاملہ ہوگا۔ قبیلہ بنی اوس، قبیلہ بنی خزرج اور جو قبیلے ہیں، جب ان کی جنگیں ہوا کرتی تھیں تو یہ کریم آقا علیہ السلام کے نام کا وسیلہ دے کر جو ہیں وہ جنگوں میں فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ مفسر نے لکھا ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انا نستنصرک بحق محمد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اس نبی کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، سب سے آخری میں ہوں گے، ان کے صدقے جو ہے وہ ہمیں فتح عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا، اور یہ اس کا ذکر ہے وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تو اللہ رب العالمین ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب آپ ان کے پاس تشریف لے آئے اور وہ پہچان بھی چکے تو اس کے بعد بھی انکار کر دیا، تو فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کافروں پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان کو اپنی رحمت سے جو ہے وہ محروم کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله باغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، کیسی بری چیز ہے وہ جس کے معاوضہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا کہ وہ اس کتاب کا انکار کریں جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اس پر سرکشی کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں پر جسے چاہتا ہے فرما دے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، لہذا وہ لوٹے اللہ رب العالمین کے غضب در غضب میں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے جو ہے وہ ذلت آمیز عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، ان آیات میں اب ذکر ہوا کہ پہلے تو انکار کر دیتا تھا کتابوں کا، اور جب کریم آقا علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور کتاب بھی آ گئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب تو وہ کتاب بھی آ گئی ہے جو تمہاری پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، تم اس کو تو مانتے ہو تورات کو، تو یہ جو تورات کی بھی تصدیق کرنے والی ہے یہ بھی تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری کتاب ہے، تم اس کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اور حالانکہ تم جو ہے وہ کریم آقا علیہ السلام کے نام سے، ان کے وسیلے سے فتح جو ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تمہیں فتح بھی جو ہے وہ عطا فرما دیتا تھا۔ تو یہودیوں کا سرکشی کرنا، یہ قرآن پاک یا تورات کا انکار کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرنا، اب یہ ساری چیزیں تو ہو چکی، اب ان میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہی کام جو قوم بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کیا وہی کام ہم تو نہیں کرتے؟ وہ کیا کیا کرتے تھے کہ رشوت لینا، چوری کرنا، اس طرح کے غیر اخلاقی کام کرنا، یہ ان کا وتیرہ بن چکا تھا، اس کے بنا پر ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ عذاب بھی نازل ہوتا رہا۔ ان آیات سے جو مسائل چند ایک ملتے ہیں وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ جانتے تھے کہ تورات میں نبی کریم علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی بشارت دی گئی ہے، ان کو پتہ تھا اس چیز کا،
لیکن وہ حسد اور سرکشی کی وجہ سے کریم آقا علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو ان کو جو نذرانے ملتے تھے اور وہ مجرموں سے رشوتیں وصول کرتے تھے وہ بند ہو جائیں گی، اور عام یہودیوں پر جو علماء یہود کی ریاست تھی وہ ختم ہو جائے گی، یعنی کہ جن کا پلڑا بھاری تھا ان کو زیادہ ڈر تھا، یعنی رعایا کی نسبت جو حکمران تھے یا جو علماء تھے جن کے پاس کرسی تھی ان کو زیادہ ڈر تھا، تو کہتے ہیں یہ ختم ہو جائے گی، اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس پر وحی نازل فرما دے، اور ان کی خواہش تھی کہ بنو اسرائیل میں سے ہی وہ نبی مبعوث ہو، یعنی کسی اور قبیلے سے وہ نہ آئے، قوم بنی اسرائیل سے ہی جو ہے وہ نبی جو ہے وہ اس دنیا میں آنا چاہیے۔ تو انہوں نے پہلے نبیوں کا بھی انکار کر دیا، اور اب ہمارے نبی کو بھی یعنی کہ نہ مان کر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ذلت اور زندگی دی، اور آخرت میں ان کو ذلیل کرنے والا عذاب جو ہے وہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے تیار رکھا ہے، اور وہ اس کے مستحق ہیں۔ اب ان آیات میں یہ بھی پتہ چلا کہ مقربین کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی فرما دیتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص کریم آقا علیہ السلام یا نیک جو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں ان کا وسیلہ دیا جائے اپنی دعاؤں کے اندر، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یعنی کہ وہ جو یہودی جو ہیں وہ اپنی دعاؤں میں آپ علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دیا کرتے تھے، تو یہ تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے، آپ کے بعثت سے پہلے کا ہے، آپ کی آمد کا شہرہ تھا بھی، اور آپ کے نام کے وسیلہ سے جو وہ حاجت روائی ہوتی تھی، یعنی کہ ابھی آپ کے نام کا ہی وسیلہ پیش کیا جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قوم بنی اسرائیل کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ اب بنو اسرائیل حسد اور سرکشی کی وجہ سے آپ پر ایمان تو نہ لائے، اس سے معلوم ہوا کہ حسد، سرکشی کرنا اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حسد سے بچنا رہیے، کریم آقا علیہ السلام کے جسے باغ ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کس طرح کھا جاتا ہے؟ جس طرح کوئی آگ جو ہے وہ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، لہذا حسد جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اب اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جنہوں نے ہماری اس امت کے انبیاء کو، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام قوم بن اسرائیل میں جلوہ گر ہوتے رہے، ان کا جو انکار کیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر بعض گنہگاروں کو عذاب ہوا تو وہ ذلت اور اہانت کا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان کی طہارت اور پاکیزگی کے سبب ہوگا۔ یعنی کہ ایک تو انکار کرنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور دوسرا ان کی سرکشی، حسد اور بغض اور اناد کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ لہذا اس امت کو بھی چاہیے کہ یہ امت اللہ رب العالمین کے احکامات کی جو وہ خلاف ورزی نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں ان کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔